لیکن ناظرین زندگی کی دوڑ اس میں یوں ہی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی دوڑ میں آگے نکلتا ہے اور کوئی نہ کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. میروز بھائی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ بیچارے مایوسی کا شکار رہیں گے, یا یوں یہ کہیے کہ اپنی ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے وہ کیا کریں گے, کوئی نہ کوئی بتا دیں فلاں تو یوں کر کے پہنچ گیا, اس کے عیب نکالیں گے, اس کی غیبتیں کر کے اپنے آپ کو بس ایک تسکین جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چلو آگے نکل بھی گیا ہے تو کیا ہو گیا ہے, تو حرام کما کے یہاں تک پہنچ گیا ہے. کیا کہیں گے اس رویے اور ایٹیٹیوڈ پر آپ؟ مایوسی اور یہ رویہ جو ہے نا سلمان بھائی, پہلے سب سے ہم بات کریں تو دین اسلام کی خوبصورتی کی بات میں کروں, دین اسلام اپنے ماننے والوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا. ماشاءاللہ. دین اسلام اپنے ماننے والوں کو زندگی کی دوڑ میں تو شامل کرتا ہے, لیکن کسی کو گرائے بغیر جیتنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے, شعور بھی دیتا ہے, سلیقہ بھی دیتا ہے. واہ واہ. آپ دیکھیے کہ اگر ہم دیکھیں تو کفر سے ایمان کی طرف جو شخص آتا ہے, ہاں جی, اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یا بہت بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو زندگی اپنی کفر کی حالت میں گزاری اس کا کیا ہوگا. اور یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی پیش کی گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات آئی کہ جناب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ہماری پچھلی زندگی کا کیا ہوگا. تو فرمایا اگر تم توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو, اس کی وحدانیت, میری رسالت اور دین اسلام پہ ایمان لے آؤ, تو خلاصہ و مضمون ہے, تو اللہ رب العزت تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا, پچھلے تمہاری خطاؤں کو, کفر کو, سب کو معاف فرما دے گا, اور ایک نئی شروعات کرو. تو دیکھیے جب انسان دین اسلام کے دائرے میں آیا نا تو وہ کہہ رہا بھول جاؤ پیچھے کی بات کو, تم رجوع کر چکے, توبہ کر چکے, غلطی مان چکے, جی اب ایک نئے فیز میں زندگی کے داخل ہو گئے ہو, نئی صبح ہے, نئی شام ہے, نئی سانسیں ہیں, اور نیا ویژن ہے تمہارے ساتھ. واہ 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 واہ. تم پیچھے کی زنجیروں کو توڑ آئے ہو, کلمہ طیبہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم نے پڑھا, تو وہ جو زنجیریں تھیں وہ ٹوٹ گئی ہیں. تو دین اسلام بنیادی طور پہ ایک مسلمان کو با حوصلہ دیکھنا چاہتا ہے, واہ, کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, مرحبا, اور ایک پازیٹیو مائنڈڈ شخص جو ہے جی وہ مطلوب ہے دین اسلام کو. جی. اب یہ جو سوچے ہیں چاہے وہ مایوسی کی کسی طریقے سے بھی ہوں, آپ نے دو باتیں کی, ایک تو یہ کہ وہ بلینڈر دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں اپنی ناکامیوں کا بوجھ, دوسرا دوسرے کی جو کامیابیاں ہیں اس کو بھی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ قدغن لگا رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے, ارے ہم جانتے کیسے پاس ہوئے, ہم جانتے ہیں کیسے انہیں ملازمت ملی ہے, ہم جانتے انہوں نے کیسے کار لی ہے, ہم جانتے انہوں نے کیسے بنگلہ بنایا, کیسے فیکٹری بنائی ہے. تو سلمان بھائی یہ ساری چیزیں جو نا یہ انسان کی احساس کمتری اور یہ انسان کی مایوسی کی علامت ہے. صحیح, کہ جو چیز ہاتھ نہیں آئی, وہ کہتے ہیں نا کہ انگور ہاتھ نہیں لگے تو وہ کھٹے ہیں, انگور کھٹے ہیں. کیوں جناب؟ کیونکہ ہاتھ نہیں آئے, ہاتھ آ جاتے تو یہی میٹھے ہوتے ہیں. بہت ساری جگہ. آپ کو ویسے اس کی کہانی پتہ ہے انگور کھٹے ہیں؟ کہانی تو آج کل آپ سنا رہے ہیں, ابھی بھی شاید سنا دیں. اللہ برکت دے. شاید بھائی آپ کو پتہ ہے انگور کھٹے ہیں, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ آپ کو بھی نہیں پتا. اچھا نعمان بھائی آپ کو پتا ہے؟ کیمرہ مین ہمارے نعمان بھائی پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ نہیں پتا. فیصل بھائی انگور کھٹے ہیں, اچھا یہ ایسے فیمس کہانی ہے. اور کسی کو پتا؟ طیب بھائی, دانیال بھائی, نہیں پتا, ان کو بھی نہیں پتا. چلے میں سنا دیتا ہوں, انگور کھٹے ہیں. یہ بھی زندگی کی دوڑ کی ایک کہانی ہے سر. ہائے ہائے ہائے, کہ دیکھیں کہانی بہت سو کو پتا ہے, ہاں جی, لیکن یہاں پہ سنانے کی ہمت اور حوصلہ سب کا نہیں ہو رہا. ایسا نہیں کہ نہیں پتا, نہیں وہ کہہ رہے نہیں پتا, واقعی نہیں ہمارے ابھی یاد آ جائے گی, ہو سکتا ہے. چلیں آپ سنائیں, ممکن ہے یہ مستحضر آپ سنائیں پھر سوال کرتے ہیں. ہاں چلیں. وہ تھا نا بھی ایک لومڑی تھی, اس کو بھوک لگی اور اس نے کہا کہ بھائی کچھ کھاتے ہیں. اس نے کیا دیکھا کہ انگور کی ایک بیل لگی ہوئی ہے اور اس سے انگور کے جو خوشے ہیں, گچھے جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں. واہ, میروز بھائی آپ کو یاد ہے انگور کے گچھے ہم نے بھی ایک بیل پر لٹکتے ہوئے دیکھے. کہاں پہنچا دیا آپ نے. کلر ماؤنٹین بھی دیکھ رہے تھے. وہ کھٹے تھے یا میٹھے تھے جی؟ نہیں وہ ہم نے چیک نہیں کی, وہ ہمیں آفر ہوئی تھی, وہ دسترس میں تھے, لیکن ہم نے انکار کیا کہ نہ جی کسی سے مانگ کے نہیں کھائیں گے. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. تو یوں لومڑی نے کیا کیا جی, اس نے کہا چلو آج انگور کھاتے ہیں. چھلانگ لگائی اس نے, لیکن لومڑی کی چھلانگ کتنی چھلانگ لگائے گی, بیل کافی اونچی تھی,
اس نے ایک چھلانگ لگائی, نہیں ملے. اوہو. پھر دوسری چھلانگ لگائی, پھر بھی نہیں ملے. پھر تیسری چھلانگ لگائی, پھر بھی نہیں ملے. لومڑی تھی نا, 3 پر بس نہیں ہوئی, چوتھی چھلانگ لگائی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں چھلانگ بھی لگا گئی. بالآخر لومڑی کا بھی وہ بھائی معاملہ تھک گئی, بس ہو گئی. تو لومڑی نے پھر تھک ہار کے بیٹھ گئی, بلکہ بیٹھی نہیں, واپس جانے لگی. اچھا. اور وہ کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ یہ انگور کھٹے ہیں, صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. تو یہ ہے انگور کھٹے. جی میرے تو بہرحال بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں سلمان بھائی اگر ہم یوں سوچ رکھیں نا, اپنی بات یہ کہ ہم کریں کیا. اب یہ تو معاملہ ہے, اور اگر ہم دیکھیں نا تو بہت ساری ایسی چیزوں کی طرح اس معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں ہم نہ کسی سے نہیں جلتے, اللہ آپ کو اور دے بھائی, جو ترقی کر رہا ہے اور کرے, یوں کرے وہ کرے. لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا, ہاں جی, ان سے پوچھو حضرت نے بڑی ارے بھائی بس رہنے دو, ہمارا منہ نہیں کھلواؤ. 4 برائیاں بھی کریں گے ساتھ میں. اور ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے, ساتھ میں یہ بھی کہیں گے, یہ بھی کہہ دیتے ہیں, سرٹیفکیٹ خود ہی اپنے آپ کو دے رہے ہیں, کیونکہ پتہ ہے دنیا نہیں دے گی تو چلو خود ہی دے لو. خود ہی دے لیں. صحیح. بات یہ کرنے کا کام کیا ہے, درست فرمایا. کرنے کا کام یہ ہے کہ جناب ایک چیز کو آپ ریئلائز کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھی اور دیگر افراد کو بھی بے شمار نعمتیں دی, بے شمار. تم گننا چاہو گن نہ پاؤ, تم شمار کرنا چاہو شمار نہ کر پاؤ. اور جب تم گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے, تو اس کا کما حق شکریہ ادا کرنا, شکر ادا کرنا, یہ تمہارے لیے گویا کہ پاسبل نہیں ہے. صحیح. تو اب کرنا کیا ہے, اب کرنا یہ ہے 2 چیزیں. ایک تو جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس پہ سوچیں, اس پہ سوچتے ہیں آپ. لیکن جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کے اوپر نہیں سوچتے. کسی نے کہا, وہ پانی کے آدھے گلاس کی تو مثال آپ نے سنی ہوگی, کہ بعض اوقات ہمارے پاس دودھ کا آدھا گلاس ہوتا ہے, شربت کا آدھا گلاس ہوتا ہے کسی بھی قسم کے. تو اب وہ آدھا گلاس جو ہوتا ہے نا, کسی دوسرے کے پاس پورا گلاس ہوتا ہے. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں, اس کے پاس پورا ہے میرے پاس آدھا ہے, اس کے پاس پورا ہے میرے پاس آدھا ہے, اس کے پاس پورا ہے میرے پاس آدھا ہے. اور وہ جو آدھے کی لذت ہوتی ہے نا سلمان بھائی, ہم اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس آدھے میں بھی تو لذت ہے, اس آدھے میں بھی تو توانائی ہے, اس آدھے میں بھی تو آپ کے لیے بہت کچھ ہے. یعنی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا اس کا, سفر کرتے رہے ہیں آپ, کہ بعض اوقات پیاس ہوتی ہے اور پانی مطلوب ہوتا ہے, پانی چاہیے ہوتا ہے, لیکن پانی نہیں مل رہا ہوتا. اس موقع پہ اگر تھوڑا بہت پانی مل جائے اور آپ 5-6 افراد ہوں, تو دل تو یہی کر رہا ہوتا ہے پوری بوتل ہی بندہ پی جائے. صحیح. لیکن ایک حسن اخلاق کا پہلو یہ ہے, ایثار کا پہلو یہ ہے کہ جب ہم 4-5 ہی سفر کر رہے ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیے تھوڑا تھوڑا سب پی لیں. اس سے وہ طمانینت, وہ آسودگی, وہ سیٹسفیکیشن تو نہیں ملتی جو ایک پیٹ بھر کے یا دل بھر کے پانی پینے سے ملتی ہے, لیکن وہ 2 گھونٹ نا آپ کا سینہ, آپ کا گلا تر کر جاتے ہیں. ایسی بات. آپ کے دماغ تک اس کی ٹھنڈک اور لذت محسوس ہوتی ہے. جی. تو یہی معاملہ دیگر نعمتوں, دیگر آسائشوں, دیگر صفات کے اعتبار سے ہے. اللہ رب العزت نے رزق تقسیم کیا ہے, اور ہر کسی کو جو چیزیں ملی ہیں وہ جداگانہ حیثیت میں ملی ہیں, انڈیویجول حیثیت میں ملی ہیں. جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ہو سکتا ہے وہ نعمتیں میرے پاس نہ ہوں, جو میرے پاس ہیں ہو سکتا ہے وہ عدنان بھائی کے پاس نہ ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری ٹوکری ہی خالی ہے. ایسی بات ہے, درست فرمایا. ٹوکریاں سب کی بھری ہوئی ہیں. ہاں جی. اس میں یوں سمجھ لیجئے نعمتوں کے فروٹ اور ان کے رنگ الگ الگ ہیں. واہ واہ. تو آپ یہ چیز ریئلائز کیجئے کہ جو میرے پاس ہے وہ کتنی بڑی نعمت. واہ واہ واہ. اگر ہم منچ پہ ہی دیکھیں تو کوئی جو ہے وہ تلاوت قرآن میں آگے ہے, کوئی نعت شریف میں آگے ہے, کوئی گفتگو میں, کوئی نقابت میں, کوئی کسی طریقے سے, کوئی حرفن مولا. تو بات کیا ہے, میرے پاس جو ہے میں اس چیز کا مزہ لوں. واہ. میرے پاس جو ہے میں اس چیز کا احساس کروں. کیا بات ہے. زندگی میں یاد رکھیے کہ سونے کے پہاڑ بھی ہیں لوگوں کے پاس, سونے کے پہاڑ بھی ہیں لوگوں کے پاس, ہیروں کی کانیں بھی ہیں لوگوں کے پاس. لیکن معاملہ کیا ہے, اگر کسی کے پاس 1 گرام 2 گرام کی انگوٹھی ہے نا سلمان بھائی, وہ سونے کی پہاڑ کی طرف نہیں لپک رہا ہوتا, وہ اپنی انگوٹھی کی حفاظت کر رہا ہوتا. صحیح. جس کے پاس جو موبائل ہے وہ اپنے اس موبائل کی حفاظت کر رہا ہے. مجھے غرض نہیں ہے سلمان بھائی کا موبائل کون سا ہے, میں کوئی برا نہیں چاہتا آپ کا, لیکن میری ذمہ داری اس موبائل کی حفاظت کی ہے. صحیح. میرا بینیفٹ, میرا فائدہ, میرا نقصان اس موبائل کے ساتھ مشروط ہے. صحیح. تو میں اس کی حفاظت کروں. ہمارا پرابلم یہ, ہم سارے جہاں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں
اور چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، اپنی ذات کو فراموش کیا ہوتا ہے۔ ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں، اتنی نعمتیں سلمان بھائی ہم شمار کریں نا ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کو میں عرض کروں ایک چیز، ایک نعمت ایسی کہ والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، آپ ایک فیملی رکھتے ہیں، کبھی آپ نے ریئلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کہ میرے پاس والدین ہیں، میرے پاس بھائی بہن ہیں۔ آج کل تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بچپن میں تو بھائی بہن وہ ہوتے ہیں کہ 1 روپے کی ٹافی بھی لے کر آتے ہیں نا تو آدھی آدھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے شعور ہوتا ہے، ویسے ویسے ان کے جذبات جو ہیں وہ کل ہوتے جاتے ہیں، مرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے دست و گریبان ہو جاتے ہیں سلمان۔ لیکن پھر ایک اور وقت آتا ہے جب یہ واپس پلٹتے ہیں اسی بچپن کی کیفیت کی طرف، اسی پرانے تعلق کی طرف۔ کیوں واپس پلٹتے ہیں؟ وہ فطری تھا، وہ فطری تھا، اور یہ غیر فطری چیز تھی۔ انسان کبھی بھی فطرت سے ہٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو آپ نے فرمایا زندگی کی دوڑ موضوع ہے آج آپ کا، تو زندگی کی دوڑ میں قومیں بھی اور افراد بھی بعض اوقات غیر فطری دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، صحیح۔ اور یہ جو غیر فطری دوڑ ہوتی ہے یہ آپ کو ناکام بھی کرتی ہے اور تھکا بھی دیتی ہے، اور بالآخر نتیجے کے طور پر عدنان بھائی آپ کو آنا پڑتا ہے اس طرف جو فطرت ہے، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے بولنے کے اعتبار سے ہو، چاہے معاش کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشرت کے اعتبار سے ہو، بالکل آپ کی سوشل لائف ہو، انڈیویجول لائف ہو، آپ کو فطری زندگی گزارنی پڑے گی۔ غیر فطری چیز جو ہوگی وہ آپ کو تھکا ڈالے گی، مار ڈالے گی، تو آپ کو فطرت کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے بہت ساری تہذیبیں ہیں، بہت سارے معاشرے ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، سلمان بھائی وہ ایک وقت تک نا غیر فطری دوڑ میں شامل رہے۔ لیکن میں ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، اور یہ بڑی تحقیقی بات ہے، ایسے نہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا اور آج میں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف انڈیل رہا ہوں، اس پہ ریسرچ چیز موجود ہے کہ وہ اب پلٹ رہے ہیں اپنے ماضی کی طرف، اب وہ پلٹ رہے ہیں اپنی بنیادوں کی طرف۔ کیوں پلٹ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بے ہنگم تجربات کر کے، نقصانات اٹھا کر، ٹھوکریں کھا کر سیکھ لیا کہ نہیں وہی بات ٹھیک تھی۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، ہم مٹھیاں بند کر کے جس سمت بھاگ رہے ہیں وہ بند گلی ہے، آگے کوئی دروازہ نہیں ہے، آگے کوئی روشنی نہیں ہے، آگے کوئی ہوا پانی نہیں ہے، ہمیں واپس پلٹنا پڑے گا۔ صحیح۔ صحرا میں آپ کچھ وقت کے لیے تو جا سکتے ہیں، ہاں جی، ڈیزرٹ میں آپ تھوڑا سا انجوائے تو کر سکتے ہیں شاید، لیکن آپ مستقل وہاں پہ لائف گزاریں آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی، ایسی بات، آپ واپس پلٹ کر آئیں گے گھروں کی طرف۔ ایسی بات۔ ہمارے شہروں کے لوگ جب دیہات کی طرف جاتے ہیں تو رش کر رہے ہوتے، یہ لائف ہے، یہ سبزہ دیکھیں، یہ نہر دیکھیں، یہ درخت دیکھیں، یہ پہاڑ دیکھیں، زندگی کا مزہ تو یہاں ہے۔ واہ، ہاں جی ہے، رہ لو۔ تو پھر وہ رہ نہیں پاتے سلمان بھائی، بالکل، وہ ہفتہ 10 دن 15 دن بس، بس ایسی بات۔ بلکہ 15 دن بھی آپ نے زیادہ بول دی ہے۔ ہاں بس وہ جب تک ان کی ایک غیر فطری چیز ہے نا وہ، تو جب تک وہ انجوائمنٹ کی حد تک ہے، جب تک تو ٹھیک ہے، جب وہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہوں گے نا پھر ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ وہ عادی نہیں ہے اس چیز۔ ایسی بات، ایسا نہیں ہے کہ دیہات میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی، جی بالکل، لاکھوں کروڑوں بلکہ پوری دنیا کے اکثر آبادی دیہات میں ہے کسی نہ کسی طرح۔ اب وہ دیہات بڑے مختلف ہیں، ایک تو شہری لوگوں کا دیہات کا کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک حقیقی کانسیپٹ ہے دیہات کا۔ شہری لوگ تو ہر چھوٹے شہر والوں کو دیہات سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہرحال میں ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعی میں دیہات میں۔ مرحبا مہروز بھائی، ایک اور بات بھی آپ کی بات میں ایڈ کروں کہ بعض اوقات ہم کسی ایریا میں جاتے ہیں نا، کسی جیسے ہل اسٹیشن ٹائپ جو ہے علاقے میں جا رہے ہیں، جیسے ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں، ناردرن ایریاز، آپ ہی جاتے ہیں، لے کے کہاں؟ گلگت بلتستان جاتے ہیں، مطلب نہیں، ایک سفر تو ہم نے اکٹھے بھی کیا ہوا الحمدللہ ماضی قریب میں، اللہ خیر کرے، دوبارہ بھی کچھ ترکیب بنا لیں گے۔ ابھی تک کا وہ پہلا اور آخری سفر ہے جی، ابھی تک کا وہ پہلا اور آخری سفر۔ اچھا چلے، آخری تو نہ کہے نا جی، زندگی ابھی تک کا تو ہے نا، آخری سفر بھی وہی کیا تھا۔ چلے اللہ رحمت فرمائے۔ بہرحال میں جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب ہم سبزہ دیکھتے ہیں، گرینری دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، سبزہ زار پہاڑ، اور اس پر جناب گھر بنا ہوا ہے، اس میں لائٹ جو ہے وہ جل رہی ہے، اور ساتھ میں پانی کا جھرنا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، تو بندہ سوچتا ہے واہ واہ کیا بات ہے۔ اور اسی بندے کو اگر بولے نا بھی ایک دن یہاں پہ رہنا ہے اور روٹی لینے کے لیے پہاڑ سے نیچے آنا، پھر واپس اوپر کھانی اوپر جا کے، یا تو اللہ، بولے گا بھائی آپ کو یاد ہے، آپ کی بات سے مجھے یاد آیا،
اور بڑی درست بات ہے، پریکٹیکل بات بتا رہے ہیں، اس پہ جو ہے 18 افراد شاہد عادل ہیں سلمان بھائی اسی سفر میں، جو سفر میں نے اور سلمان بھائی نے اور ہمارے اسلام بھائی نے کیا تھا. جی خالد بھائی ماشاءاللہ یہاں پہ کھلے آنکھ کرنے کے لیے موجود تھے، کھلے آنکھ سلیہ اللہ کہتے کہتے کرنے کے لیے. آپ کو یاد فوجی تو مورچے پہ ہی ہوتا ہے. ایک جگہ ہم نے قیام کیا تھا جہاں دریا بالکل ساتھ چل رہا تھا، ایسی بات. اور وہ دریا دن میں کتنا اچھا لگ رہا تھا، پہاڑ اور دریا اور یہ وہ سب انجوائمنٹ، بڑی زبردست جگہ پہ آ گئے جی. آپ یقین کریں مغرب کے بعد جو صورتحال تھی عشاء کے بعد، یعنی ہم 18 اسلامی بھائی تھے. ایسی بات. 18 تھے کہ 14 تھے، کچھ ایسے ہی تھے اتنے بہرحال. تو وہ نا ایک وحشت سی ہو رہی تھی، کیونکہ پہاڑ اور اس پہ سبزہ جی، اور اندھیری رات اور دریا کا شور. اور دریا کا شور. ہائے ہائے ہائے. وہ کیا ہے، دریا کا شور، ناؤ نہ پاس کچھ بیڑا نہ نا خدا. ہاں جی، میں ڈوبا تو کہا میرے شاہ لے. تو وہ جو ہے نا کیفیت تھی وہاں پہ، اور خوف آ رہا تھا. حالانکہ خوف کی کوئی بات نہیں تھی، وہی پہاڑ تھے جو دن میں اچھے لگ رہے تھے، رات میں ایسا لگ رہا تھا یہ ہمارے اوپر آ جائیں گے اندھیرے سمیت. وہی دریا تھا جو دن میں اس کا شور اچھا لگ رہا تھا، وہ جو ہے جناب زنزناہٹ اور سنسناہٹ لگ رہی تھی ہمیں، وہ رات میں وحشت کا باعث بن گئی تھی. تو ہر جگہ کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کے عادی افراد ہوتے ہیں. ہمارے لیے ہر چیز، ہر نعمت ہو، ہر نعمت ہمارے حق میں بھی نعمت ہو نا سلمان بھائی، یہ ضروری نہیں ہے. درست ہو سکتا ہے ایک چیز کسی ایک شخص کے لیے تو نعمت ہو، ہاں جی، اور وہی چیز کسی دوسرے کے لیے زحمت بن جائے. ایسی بات. تو یہ پاسبل ہے اور اس کے نظائر موجود ہیں الحمدللہ. تو لہذا اس بات پر بندہ جو ہے اپنے آپ کو نہ بھلاتا رہے کہ میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، فلاں بہت آگے نکل گیا. اس بات سے جو ہے وہ اس طرح کے تبصروں سے اور اس طرح کی گفتگو سے نکل کر، مایوسی والی جو صورتحال اس طرح بنتی ہے، اس سے نکل کر اپنے اندر جو ہے اسٹرگل پیدا کریں. اور مہروز بھائی نے جو فرمایا کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کی دوڑ میں یہ احساس کمتری جو ہے وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ اس سوچ کا نقصان کیا ہے جی، کہ بھئی ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تھوڑی دیر اور ایسے ہی بیٹھے رہے تو اور پیچھے رہ جائیں گے. اور پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے حکمت اور دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ آگے نکل گئے، بھائی جتنی دیر میں یہ تبصرہ کر رہے ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ مزید پیچھے رہ جائیں گے. آپ جو ہے وہ قدم بڑھائیں اور آگے بڑھیں، تاکہ اگلے لمحے جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ ہم پیچھے رہ گئے تو کچھ نہ کچھ آگے بڑھ چکے ہوں گے آپ، جبکہ آپ نے کوشش کی ہوگی، ورنہ پیچھے کے پیچھے ہی رہ جائیں گے. ایسی بات ہے. اور اس کا ایک نقصان جو ہے وہ یہ ہے، اس پر میں چاہ رہا ہوں عدنان بھائی، خالد بھائی گفتگو فرمائیں، کہ پھر بندہ کیا کرتا ہے حفظ صاحب، وہ مالی اعتبار سے اگر دیکھ رہا ہے، اپنے فائنینشیل سٹیٹس پہ دیکھ رہا ہے کہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، میرا فلاں کلاس فیلو تھا وہ بہت آگے نکل گیا ہے، یا میں پیچھے رہ گیا ہوں، میرا فلاں جو رشتہ دار تھا وہ آگے نکل گیا ہے. فائنینشیل مالی اعتبار سے، پراپرٹی کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، کاروبار بزنس کے اعتبار سے یوں اگر سوچتے ہیں تو اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ اب یہ یوں سوچے گا کہ بھئی مجھے بھی کیا کرنا ہے، وہاں پر پہنچنا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اب وہ اس کو پہنچنے کے لیے اب حلال حرام کی تمیز بعض اوقات اٹھائے گا، یا بعض اوقات جو ہے پھر حرام جو ہے وہ معاملات کرے گا کہ پیسے زیادہ کیسے کمائے جا سکتے ہیں. پھر نشے کا اگر کاروبار کرنے میں جو ہے وہ لگ گیا تو اپنی دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا، اور پھر زندگی میں سے سکون بھی غارت ہو جائے گا. کیا فرمائیں گے؟